بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بہن یا بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں عورت کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ براہ کرم جب آپ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے تو پلیز کسی فرقے یا مسلک کے فتوے کا ریفرنس نہ دیا کریں، کیونکہ ہمارے لیے حجت قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کا مبارک عہد ہے، آپ کا مبارک دور ہے۔ سب سے پہلے میں اس کا جواب قرآن مجید سے دینا چاہوں گی۔ جب پردے کی آیت یا ایھا النبی قل لازواجک، پردے کی آیت نازل ہوئی جس میں ازواج مطہرات کو سب سے پہلے پردے کا حکم دیا گیا، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بالعموم تمام ازواج مطہرات اور بالخصوص ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا صحابہ کرام کو حدیث کا درس دیا کرتی تھیں، حدیث سنایا کرتی تھیں، سمجھایا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ فتاوی بھی دیا کرتی تھیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نام سے کون ناواقف ہے؟ سب جانتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی استاد ایک محدثہ نفیسہ بنت ابن عباس تھیں۔ امام شافعی اس عظیم محدثہ نفیسہ بنت عباس سے احادیث سنا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے۔ جب امام شافعی رحمہ اللہ فوت ہوئے تو یہ عظیم محدثہ ان کے جنازے کے لیے آئیں اور عورتوں کی سائڈ میں الگ اکیلے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور کہا کہ آج ایک عظیم بیٹا مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کی آواز کا پردہ نہیں، لیکن یاد رکھیں کہ عورت کے لیے شرط یہ لگائی ہے کہ اس کی آواز میں نرمی، برائی کی دعوت دینا یا کسی بھی قسم کی کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، جس طرح کہ واضح حکم ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اور یہ حکم تو ایک گھر کے لیے ہے کہ گھر میں سے کوئی عورت پردے میں سے کسی ڈرائیور سے یا کسی ملازم سے کوئی بات کہہ رہی ہے تو اس میں نرمی نہ ہو، تو قرآن و حدیث کے لیے تو بالاولیٰ اجازت حق بنتی ہے، اور جبکہ ام المؤمنین ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہیں۔ تو اسلام میں عورت کی آواز کا کوئی پردہ نہیں، فلا تخضعن بالقول، لیکن آواز میں برائی کی دعوت نہیں ہونی چاہیے، لچک کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن و حدیث کا حکم بیان کرنا، قرآن و حدیث سیکھنا سکھانا جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔